کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کھریو پامپور میں آج ایک بار پھر مذہبی ہم آہنگی کی ایک مثال دیکھنے کو ملی۔ گرداسپور پنجاب کے رہنے والے 80 سالہ بیوپاری کی اچانک موت ہو گئی۔ یہ خبر سنتے ہی علاقے کے مسلمانوں نے سکھ برادری کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی آخری رسومات انجام دی۔ لوگوں کے مطابق توہیل سنگھ اصل میں گرداسپور پنجاب کے رہنے والے تھے اور گزشتہ 35 برس سے کھریو میں کرائے پر رہائش پذیر تھے۔ وہ کپڑوں کا کاروبار کر رہے تھے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں کووڈ کے چلتے ان کی لاش کو گرداسپور پہنچانا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے سکھ برادری کے لوگوں کو بلا کر اس کی آخری رسومات ادا کی۔ لوگوں نے کہا کہ کشمیر ہمیشہ مذہبی بھائی چارے کی مثال رہا ہے۔ یہاں پہ جس کو ہم پچھلے 40 سالوں سے جانتے ہیں، کاروباری تھا، بزنس مین تھا، اس کا ایک شاپ تھا یہاں پہ، کلوتھ شاپ تھا یہاں پہ، اس کا نام ہے توہیل سنگھ، اس کو ہم سر کے نام سے پکارتے تھے۔ تو بہت اچھا بندہ تھا، لائنگ پرسن تھا، ہم کو سب کو پیار کرتا تھا، اچھے سے ہمیں بلاتا تھا، پیار کرتا تھا۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ ہم یہاں انہوں نے بہت سال، میں نے پہلے ہی بولا 40 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں، تو میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے یہ ہاتھ اس کے کام آئے۔ ملک میں چینی ایپلیکیشنز پر پابندی کے بعد ضلع راجوری کے ایک ہونہار طالب علم اشفاق احمد نے ایک نئی ایپ تیار کی ہے۔ اشفاق کا دعویٰ ہے کہ ان کی اس ایپ کو شیریٹ کے بدلے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اشفاق کا کہنا ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران ملے وقت کا استعمال کر کے ڈوڈو ڈراپ نامی یہ ایپ تیار کی ہے۔ اشفاق کا دعویٰ ہے کہ یہ ایپ تیار کرنے کے لیے اسے 4 ہفتوں کا وقت لگا اور اس ایپ کو بغیر انٹرنیٹ کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ اشفاق کے مطابق ان کی تیار کردہ ایپ کے ذریعے کمپیوٹر سے فون پر بھی فائلیں ٹرانسفر کی جا سکتی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے میک ان انڈیا پروگرام سے متاثر ہیں اور مستقبل میں بھی اس سمت کام کرتے رہنے کے اشفاق کے والد کا کہنا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران گھنٹوں تک اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے رہتے تھے، جس کے بعد انہیں یہ کامیابی ملی ہے۔ کا ایپ بند ہو گئے تو انڈیا کا کوئی اچھا سا ایپ نہیں ہے جو چائنا کو ریپلیس کر سکے، تو یہ سب میں نے دیکھے، میں نے ایک اپنا خود کا ایک فائل شیئرنگ ایپ بنانے کا میں نے ٹرائی کیا، تو مجھے 4 ویکس لگے بنانے میں، ڈیولپ کرنے میں، اور فائنلی میں نے ڈوڈو ڈراپ نام کا ایک فائل شیئرنگ اپلیکیشن لانچ کیا۔ اس ایپ کی مدد سے یوزرز امیجز، ویڈیوز، آڈیوز اور ایون ٹیکسٹ ایک دوسرے کو شیئر کر سکتے ہیں وداؤٹ انٹرنیٹ ایکسیس، اور اس کی ٹرانسفر سپیڈ اپ ٹو 480 میگا بٹس پر سیکنڈ ہے، اور اس کے جو ٹرانسفرس ہیں وہ سبھی انکرپٹڈ ہیں 256 بٹ انکرپشن سے، یعنی یہ ایپ ٹوٹلی سیکیور ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ہم یہاں پر فری ہے، ہمارے پاس کافی فری ٹائم ہے، تو ہم اس فری ٹائم کا یوٹیلائز کر کے ہم انڈیا کے لیے کچھ کریں۔ ہمارے پردھان منتری مودی صاحب کا یہ ایک مشن تھا کہ ہم فارن ڈپینڈنسی ختم کرتے ہیں، جتنے بھی فارن ایپ ہیں یا اور چیزیں ہیں ان کو ختم کر کے ہمیں دیسی چیزیں بنانی چاہیے، دیسی ایپس لانچ کرنے چاہیے۔ تو اسی مشن کو اس کا آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے چھوٹے بچے کے من میں آیا کہ ہم میک ان انڈیا کے پروگرام کے تحت، بھارت نربھر پروگرام کے تحت، ہمارے پردھان منتری کا جو سپنا تھا اس کو ساکار کرنے کے مشن کے تحت یہ پچھلے 4 ہفتے سے لگاتار جٹا رہا، یہ ایپ تیار کیا۔ اس میں کسی کا یوگدان نہیں دیا، خالی ہماری سپورٹ تھی، لیکن باقی کرنا سب اسی کا تھا۔ کشمیر کے نظاروں میں بھی موسیقی ہے، کہیں جھرنوں میں زندگی کا ساز ہے تو کہیں دریا کی روانی میں جل ترنگ کا احساس ہے۔ شبنم جب چاندنی سے چھپ کر پتوں پر ٹپ سے گرتی ہے تو اس کی صدا مصروف عبادت بے چین روحوں کو زندگی کی حقیقت سے روشناس کرا دیتی ہے۔ جھیل ڈل میں تیرتے شکاروں کو سانسیں دیتے چپو بھی لہروں کو موسیقی کا پیرہن عطا کرتے ہیں۔ انسان کو بلند پروازی کی ترغیب دینے والے پرندے قدرتی حسن سے نکلتی دلکش موسیقی میں جب اپنی آواز کا راگ چھیڑتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پوری وادی نغمہ سرا ہو گئی ہو۔ اب ایسی جنت نشا وادی کشمیر میں جو قدرت کے اس رنگ کو پہچاننے والی زندگیاں ہیں، ان کی اگر پرواز سوچیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو ساز و آواز کا ہر طرف جادو بکھرا ہوا ہے۔ نیوز 18 اردو کی کوشش وادی کشمیر کے ایسے ہنر کی پہچان کر کے انہیں دنیا سے روشناس کرانا ہے۔ وادی کشمیر کے وہ ستارے جو زمین پر چمک رہے ہیں، انہیں ان کی اصل جگہ فلک پر لے جانا ہے۔ اگر آپ میں ذرا سا بھی ہنر ہے،
آپ وادی کشمیر کی دلکش آواز ہیں تو نیوز 18 اردو کا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے۔ آپ اپنے ریپ، فوک، صوفیانہ یا ہلکی کلاسیکی موسیقی کے ہنر کو زمانے کو دکھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جلد ہی شروع ہونے والے ٹیلنٹ ہنٹ شو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو صرف اپنے ہنر کی ویڈیو ریکارڈ کرنا ہے اور دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر دینا ہے۔ کشمیر کے ستارے کا حصہ بنیے اور اپنی آواز کو بلند پرواز دیجیے۔ دنیا کو بتا دیجیے کہ آپ ہیں کشمیر کے ستارے۔ تبلے اور نٹ کی تھاپ سے جڑیں گے رباب اور جل ترنگ، سارنگی اور ستار کے ساتھ ملے گا سنتور کا رنگ، اور جھوم کے گائیں گے آواز کے ملنگ۔ کشمیر میں ساز و آواز سے نکلیں گے سکون کے دھارے، جب جھل ملائیں گے کشمیر کے ستارے۔ اگر آپ میں ہے ساز و آواز کا ہنر تو ابھی واٹس ایپ کریں اپنا ویڈیو نیوز 18 اردو کے ٹیلنٹ ہنٹ شو میں اور زمانے کو دکھا دیں کہ آپ ہیں کشمیر کے ستارے۔ جلد آ رہا ہے صرف نیوز 18 اردو پر۔ بلاک شوپیاں میں بی جے پی کے بی ڈی سی چیئرمین اقلیت میں آ گئے ہیں۔ 3 سرپنچوں نے بی جے پی سے حمایت واپس لینے اور کانگریس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر کے چیئرمین کو ہٹا دیا ہے۔ کانگریس کے مشتاق احمد کھانڈے کو نیا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے محمد سلیم شیخ کے خلاف سرپنچوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی۔ سرپنچوں کا الزام ہے کہ یہاں تعمیر و ترقی کے کام نہیں ہو رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے وہ حمایت واپس لینے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے امید جتائی کہ نئے چیئرمین لوگوں کے کام کریں گے اور شوپیاں میں تعمیر و ترقی کو یقینی بنائیں گے۔ آج بی ڈی سی چیئرمین کو نیا منتخب کیا ہے۔ پہلے جو بی ڈی سی چیئرمین تھا ہمارا، ہم لوگوں نے اس عدم اعتماد کیا ہے۔ ہم یہاں پہ 3 سرپنچز ہیں جو اس کے پاس اتھارٹیز تھے، وہ ہم نے اسے واپس لیے۔ 1 سال ہوئے ہیں بی ڈی سی چیئرمین بنے ہوئے۔ جو انسان ڈیولپمنٹ چاہتا ہے ہر گاؤں میں، ہر پنچایت میں، اس نے وہ ڈیولپمنٹ نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ سے اور اس کے کاموں کی کرتوتوں سے ہم نے اس کو اتارا ہے۔ بی جے پی یونٹ شوپیاں نے بی ڈی او اور ڈی پی او شوپیاں کے خلاف کانگریس کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جس وقت فلور ٹیسٹ کے لیے طلب کیا گیا تب وہاں کوئی سرپنچ موجود نہیں تھا۔ سلیم حسن شیخ نے کہا کہ جن 3 سرپنچوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، انہیں حال ہی میں کرپشن کے الزامات کے تحت نوٹسیں جاری کی گئی تھیں۔ نوٹس بھیجی تھی بی ڈی او صاحب نے کہ آپ کا فلور ٹیسٹ ہونے والا ہے 4 تاریخ کو 12 بجے، اور میں پہنچا 4 تاریخ کو میں بلاک میں پہنچا، تو جب میں 12 بجے وہاں پہ پہنچا تو بی ڈی او یہ سرپنچ جنہوں نے میرے خلاف نو کانفیڈنس موشن لگایا تھا، یہ لوگ 12 بجے تک نہیں پہنچے۔ تو تب میں نے بی ڈی او صاحب سے بولا کہ سر 20 تاریخ کو ان کو نوٹس نکالی تھی کہ آپ لوگوں کے اوپر کچھ کرپشن کیسز، کرپشن کمپلینس آئی ہے گاؤں والوں کی طرف سے۔ اس سے پہلے جب ان کی ویریفیکیشن کرنے چلا تھا میں، تو انہوں نے اس سے پہلے ہی میرے خلاف نو کانفیڈنس موشن لگا دیا۔ اگر کرفیو لگایا تو فلور ٹیسٹ کیسے ہو جائے؟ تو نکالا پولیٹیکل وغیرہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ کیسے فلور ٹیسٹ کر رہا ہے؟ اب اگر نہیں کر دیا تو یہ چیئرمین صاحب وہاں پہنچے، اس کے ساتھ ہم تھے، وہاں پہنچے، میں نے ڈی پی صاحب سے بھی بات کی۔ میں نے بولا ایسا ہے کہ آج اگر یہ ہے اس کو یا ایکسٹینڈ کرو، 2 دن 4 دن ایکسٹینڈ کرو، کیونکہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹل اس کے لیے اگین کورٹ میں جائیں گے۔ تو ہمارا جو بی ڈی سی ہے یہ کل سے اپنے کام میں وہاں پر رہے گا، آفس میں رہے گا۔ ضلع پلوامہ میں کورونا کے کیسوں میں اضافہ ہونے سے انتظامیہ نے لاک ڈاؤن کے چلتے بندشیں مزید سخت کر دی ہیں۔ قصبہ پلوامہ سمیت ضلع کے مختلف مقامات کی اکثر رابطہ سڑکوں پر آج پولیس نے خصوصی ناکے قائم کیے تھے۔ لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے قصبہ پلوامہ کے کچھ داخلی راستوں کو بھی سیل کیا گیا تھا۔ قصبے میں آج لاک ڈاؤن کے سبب سبھی کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ضلع پلوامہ میں کورونا کے کیسوں میں کافی اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ سے عوامی حلقوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ اس بیچ ضلع کلگام میں بھی آج مکمل لاک ڈاؤن کے چلتے تمام
خارنی اور دیگر راستوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے یہ اقدام کیا گیا۔ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو ختم کرنے کا 1 برس مکمل ہونے پر بھی احتیاطی طور پر بندشیں عائد کی گئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کو کئی مقامات پر تعینات کیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جے نیتو نے پٹن اور کئی دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے جاری لاک ڈاؤن کا جائزہ لیا۔ ڈی سی کے ہمراہ تحصیلدار پٹن، ایس ایچ او پٹن کے علاوہ دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ ڈی سی نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ لاک ڈاؤن کو سختی سے نافذ کریں۔ اس دوران ڈی سی نے سڑکوں پر چل رہی گاڑیوں کا از خود معائنہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو ماسک پہننے، سماجی فاصلہ قائم رکھنے کی اپیل کی۔ ڈی سی نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے ہی انہیں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے، گاڑیوں کو بھی ضبط کیا جا رہا ہے۔ ڈی سی نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ بارہمولہ میں ہم نے عید کے حوالے سے کچھ ریلیکزیشنز دی تھی، جس کے چلتے چونکہ بازاروں میں کافی بھیڑ رہی۔ نو ڈاؤٹ لوگوں نے ایس او پیز پہ عمل کیا بہت حد تک، لیکن تب بھی جہاں جہاں وائلیشنز ہمیں نظر آئی وہاں ہم نے جو ہے وہ بالکل ایکشن لے لی۔ لیکن چونکہ وائرس کا جو یہ ایک چین بنتی ہے کچھ دنوں تک کھلا رہنے کی وجہ سے، تو ہمیں دوبارہ سے لاک ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ کرنا پڑا تاکہ یہ وائرس کی چین جو ہے رک جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ لوگ اس پہ عمل کریں گے جو ہم نے ایڈوائزری نکالی ہے، اور لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگرچہ کل جو ہے ہماری فلائنگ اسکواڈس نے اور آج ہماری فلائنگ اسکواڈس پوری ہر جگہ گھوم رہی ہیں along with the magistrates اینڈ پولیس، تو کہیں جو ہے ہمیں کل 9,500 کے قریب فائن کرنا پڑا، 39 کے قریب جو ہے وہ گاڑیوں کو ہمیں سیز کرنا پڑا اور 10 بائکس بھی سیز کری ہے، جبکہ 5 دکانیں۔ ضلع انتظامیہ سانبا نے آج دکانداروں کو دکانیں کھولنے کی اجازت دی۔ سانبا، گگوال، وجے پور اور بری برہمنا تحصیل میں دکانداروں کو راحت دی گئی، لیکن ڈھابے، ریسٹوراں اور مٹھائی کی دکانیں ابھی بھی بند رہیں گی۔ ریڈ زون اور کنٹینمنٹ زون میں لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ بانی پورہ میں نالا مدھومتی میں پولیس لائنز کے قریب 2 بچے ڈوب گئے۔ اس موقع پر پولیس اور سی آر پی ایف نے بروقت کارروائی کر کے ایک بچے کو بچا لیا اور اسے تشویشناک حالت میں سری نگر منتقل کیا گیا۔ ایک 14 سالہ بچے کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ واضح ہے کہ دونوں بچوں کا تعلق بانڈی پورہ کے نوپورہ علاقے سے ہے۔ اس میں سول پولیس اور پلس ہماری ٹیم تھی کیوریٹی۔ ان بچوں نے جیسے پتہ چلا ویسے ہی ان بچوں کو نکالنے کے لیے کوشش کیا گیا، جس میں ایک لوگ پہلے ہی نکال چکے تھے ایک بچے کو، اور گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک بچہ نہیں مل پا رہا تھا، تو اس کو ہم لوگ مل کر کے کوشش کیا۔ اور بانہال پولیس نے ایک نوجوان لڑکی کی عصمت ریزی اور قتل کا معاملہ حل کر کے 2 مجرموں کو گرفتار کیا ہے۔ اپنے گھر سے 1 مہینے تک غائب رہنے کے بعد لڑکی کی لاش 30 جولائی کو بانہال کے جنگلات سے برآمد کی گئی تھی۔ پولیس نے مجرموں کی شناخت عاشق حسین بٹ اور نثار احمد زودہ کے طور پر کی ہے۔ بیوپار منڈل بانہال اور بانہال کے لوگوں نے پولیس کی اس کارروائی کی ستائش کی۔ آپ سب کی نالج میں ہے کہ ایک بلائنڈ مرڈر، ایک ڈیڈ باڈی شنکوٹ جنگل میں ریکور ہوئی جو بالکل ڈیکمپوز تھی۔ کسی چرواہے نے اس ڈیڈ باڈی کو دیکھا، تو اس کے بعد انکویسٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی۔ تو جب ہماری نالج میں یہ بات آئی تو ہم نے ایک پروفیشنل طریقے سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی۔ ہم نے اس کیس کو کریک کیا۔ سی ڈی آر انالیسس کے مطابق 2 شخص اس میں ملوث تھے، ان کو اریسٹ کیا گیا اور انٹروگیشن کے دوران انہوں نے قبول کیا کہ اس مرڈر میں وہ شامل ہیں۔ گلشن پورہ ناگبل ترال کی گجر بستی علاقے میں لوگوں کو بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ علاقے کو کئی سال پہلے ٹی ایس پی کے تحت ماڈل ولیج کا درجہ دیا گیا تھا، تاہم علاقے میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں ابھی تک رابطہ سڑک کو مکمل نہیں کیا گیا ہے، ابھی علاقے میں پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ لوگوں کو گاؤں سے دور ایک چشمے سے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ پلان کے تحت ایک کھیل کا میدان تعمیر کیا گیا ہے جس پر 15 لاکھ کا خرچ کرنا تھا، تاہم 4 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد اسے بھی نامکمل چھوڑ دیا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں ماڈرن ولیج کے تحت 10 کروڑ روپے خرچ کرنے تھے، مگر زمینی سطح پر ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔
उन्होंने यूटी इंतजामिया से इलाके में तामीर कामों की जांच करने का मुतालबा किया। अपील ये रोड की अपील है। हमें पिछले 5-6 साल हो गए, हम इसकी अपील बार बार डीसी ऑफिस लेकर जाते हैं, जहाँ भी लेकर गए उन्होंने सिर्फ यकीन दिया कि हल हो जाएगा, लेकिन कोई हल नहीं हुआ है। अगर हमारा कोई बीमार हो हम ड्राइवर के पास जाते, 1000 से कम किराया मांगते। यहाँ गुलशनपुरा से यहाँ तक खाली 2 किलोमीटर है। दूसरी प्रॉब्लम सर हमारे पानी की है। गुलशनपुरा में एक ट्यूबवेल निकाला है, पता नहीं उस पर कितना करोड़ खर्च हुआ है, लेकिन वो पानी ना इंसानों के लायक है, ना जानवरों के, और ना नहाने के लायक, ना खाने के, किसी काम का पानी नहीं है। हमारी ये अपील है कि यहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि ट्यूबवेल देंगे, सैंक्शन किया लेकिन दिया नहीं। मॉडल विलेज के जितने पैसे आए हमें कुछ पता नहीं, सिर्फ बंड बनाए, बंडों के सिवा और यहाँ कोई काम नहीं हुआ। जो ये मॉडल विलेज 2015 से आज तक बना है, इसमें जो भी हमारे 10 करोड़ रुपए आए थे, तो पहला नंबर उसमें रोड थी, दूसरा नंबर उसमें पानी था, तीसरा नंबर जो प्रॉब्लम थी वो हल होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आज तक हल नहीं हुई। पहले की मॉडर्न विलेज में जो भी पहला काम आता है वो रोड का आता है, लेकिन हम जब रोड देखते हैं हमारी रोड बिल्कुल